بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. ہم ہمیشہ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے خدمت میں لگا دیا ہے، اور ان سی چیزوں کو سامنے لا کر اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ جو چیزیں میں نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہے اور ان کو میں نے کہا ہے فطری وحی کے ذریعے وحی کے اقسام ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ زمین کو بھی کیا کرتا ہے؟ وحی کرتا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها ان ربك اوحى لها. اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. یہ وحی فطری ہے، تکوینی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم اس انسان کی خدمت کرو، اس کے چارے وغیرہ کھانے وغیرہ کا سب کا انتظام میں خود کرتا ہوں. وہ جو تمہاری اتنی اطاعت کرتی ہے کہ آپ کے اشاروں پر چلتی ہے، اور جس رب نے تمہارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے اشاروں پر چلتی ہے یا تمہاری خدمت کرتی ہے، تم اس رب سے منہ موڑ کر دوسری طرف رخ کرتے ہو یا اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کس قدر بے وفا ہے اور کس قدر ناشکرے ہو، کس قدر ناقدرے ہو. تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک عام جانور جو عربوں میں بہت زیادہ اس کو محبوب بھی تھا اور اس پر وہ سفر بھی کرتے تھے دور دور تک، اور جنگوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ بدر میں مسلمان کے ساتھ 2 گھوڑے تھے. غزوہ بدر میں 2 گھوڑے، گویا یہ 2 جٹ جہاز تھے. تو یہاں اللہ رب العالمین گھوڑوں کو مثال میں لایا کہ گھوڑا میں نے پیدا کیا ہے، اس کے دل میں نے ڈالا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کرے. اس کے چارہ گھاس وغیرہ میں پیدا کرتا ہوں، دانہ میں پیدا کرتا ہوں، چنا ہے جو بھی پیدا کرتا ہے. اب اس کو تم دیکھو، ان گھوڑوں کی قسم، اس گھوڑے گواہ ہے. کیا ہے؟ ہم قسموں میں ہر وقت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعظیم ہے یا نہیں ہے. تعظیم اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے. تعظیم کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر قسم کر کھاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اتنے بڑے ہو گئے
اس لیے ہم پھر جاتے ہیں کہ اس اصحاب کرام کی گھوڑوں کے بارے میں کہتا ہے. جہاں گھوڑا ہے یہ سورۃ العادیات مکیۃ. سورۃ العادیات مکہ مکرمہ میں داخل ہوا. اس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ عام قریش کو قریش مکہ کو جھنجھوڑنا ہے کہ تمہارے اپنے گھوڑوں کو دیکھو. وہ گواہ ہے لیکن یہاں تقید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قسم کھا کر گواہی تقید کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. وہ تقید ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل. ساری قسمیں ہیں کہ اگر آپ اس کو ڈھونڈیں گے، یہ تعظیم ڈھونڈیں گے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ یہ دلائل ہے. کیا ہے؟ پکی دلائل جس کی بات تقید کے ساتھ کی. ان گھوڑوں کی، یہ گھوڑے گواہ ہے. ان گھوڑوں کی قسم تقید کے ساتھ کیا ہے. ضبحاً عادیات تیز دوڑ کہتے ہیں. جب تیز دوڑتی ہے تو آپ نے گھوڑوں کو دیکھا، جب تیز دوڑتی ہے تو اس کی سینوں سے ایک آواز نکلتا ہے. آواز نکلتی ہے. یہ گھوڑ سوار کب کیا ہے؟ اسکوٹر سوار ہے، ڈر ڈر کرتا ہے. وہ بھی تمہارے لیے ہے، ڈر ڈر بھی تمہارے لیے. تو خود تو نہیں کرتا، تو تمہارے تحت کرتا ہے. تو گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ جب اس کو آپ بہت تیز چلاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، تو اس کی سینوں سے ایک آواز آتی ہے. اس کو ذبح کہتے ہیں. والعادیات ذبحا. ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، کھانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. اور ایسے تیز دوڑتے ہیں. بعض میں سے اونٹنیاں مراد لی گئی. اونٹنیاں مراد لی گئی کیونکہ اونٹنی جب ٹھاپ لگاتے ہیں تو کیا اس چنگاری نکالتے ہیں. وہ اس کے پاؤں بڑے بڑے نرم ہوتے ہیں. پاؤں نرم ہوتے ہیں اور پھر وہ جہاز میں، وہ جنگ میں نہیں گھس جاتے. فالموریات قدحا. اور جو ٹھاپ مار کر آگ نکالتے ہیں. ایک اور ہے، کیا ہے؟ اس کے نال ہوتے ہیں پاؤں میں. پاؤں میں نال ہوتے ہیں اور نال جب لگ جاتا ہے، زمین پر ٹھاپ مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں اٹھتی ہیں. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے حکم پر آگ پر چلتے ہیں، اتنے تیز دوڑتے ہیں اور تم اوپر سوار ہو. تو عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ راتوں کو چلتے رہتے، صبح صبح حملہ کرتے تھے. اب راتوں کو چل کر تیز دوڑ کر کے اور جائیں کہاں؟ جنگ کی جگہ پہ جائیں. اب سوار تک کا ہوا ہو گیا، سواری تک کی ہو گئی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے؟ زیادہ سوار اوپر ہے، اوپر وہ تک جاتے ہیں. اس قدر وہ اور اتنی دور تک وہ بھاگتا ہے کہ وہ کتنا تکا ہوا ہوگا. سوار بھی ایک من 1.5 من. اس زمانے کے لوگ تو بڑے بڑے تھے، تو وہ بھی اس پر سوار ہے اور وہ دوڑتی ہے. گھوڑا دوڑتا ہے. جب صبح ہوتا ہے فالمغیرات صبحا. پھر صبح کے وقت وہ دعویٰ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. اور کیسے اس وقت گرد اٹھا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں تو گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، اسکوٹر نہیں ہوتے تھے، راتوں کو سفر کم ہوتے تھے. اور زمین وہ گرد بیٹھا ہوا ہوتا ہے. شبنم کی وجہ سے ویسے بھی بیٹھا جاتا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں پیچھے جب جاتے ہیں.
فوسطن بھی جمع، پھر دشمنوں کی جماعت میں، گروہ میں جا گھستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو شعور دیا ہے۔ آپ ایک گائے کو دوسری گائے کے سامنے ذبح کریں تو وہ دوسرا گائے کیا ہو جائے گا؟ وہ جو جس کو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے وہ ڈرتے وہ بھاگتا ہے، مجھے بھی ذبح کیا جائے گا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے گولی گر جاتے ہیں، نیزوں پر لگ جاتے ہیں، تلواروں پر لگ جاتے ہیں، اس کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ڈرے گا، لیکن نہیں، مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے، مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے، تو یہ اس میں گھس جاتے ہیں۔ وسطن بھی جمع، اب اس ساری باتوں کو موازنہ اپنے ساتھ کرو، یہ ساری چیزیں گواہ ہے اس پر۔ ان الانسان، یہ جواب ہے قسم کی، لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرا، بغیرت ناشکرا، بغیرت کنود، انتہائی ناشکرے کو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے گھوڑے سے شرم نہیں آتی، ایسے بھی شرم ناشکرا ہے۔ اس سے ابھی تک گھوڑے سے حیا نہیں آئی کہ میں یہ گھوڑا اللہ مجھے رب نے دیا ہے، یہ میری کتنی مانتی ہے یہ گھوڑا، اور میں کتنا رب کا مانتا ہوں۔ سچ ہے، نہ شکر ہے نہ شکر نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے گردن میں دیکھے، بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہی دی، لوگوں کی طرف پر تم کو مسلط کر دیا، تم اللہ تعالیٰ کی کتنی قدردانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتنی قدردانی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کتنی بات مانتے ہو، کس کی مانتے ہو؟ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالتے ہیں تو یہ اپنے اعمال ہمیں ڈالتے ہیں کہ اتنی بغیرت ہو، اتنی بے شرم ہو تم۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقینا انسان اپنے رب کا بہت بڑا بے شرم ناشکرا ہے۔ بے شرم میں لگاتے اس لیے کہا کہ یہ اس کی معنی پوری نہیں آ جاتی۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس پر گواہ ہے کہ گھوڑا گھس گیا، اب اس گھوڑی کو کیا ملتا ہے مجھے آپ بتائیں، گھوڑے کو کیا ملتا ہے اس گھسنے پر، اسٹاپ مارنے پر، اس طرح بھاگنے پر، پھر اپنے آپ کو اتنے خطرے میں ڈال کر فوج میں گھس جانے کے بعد کیا اس کو مالی غنیمت ملتا ہے؟ لوٹ تو تم کرتے ہو، تم کو لوٹ تم کرتے ہو، لوٹ مار تم کرتے ہو، یا مالی غنیمت تم لیتے ہو۔ اس کی قسمت میں تو وہی گھاس ہے، وہی توبرا میں جو روزانہ تم اس کے اندر کیا وہ رکھتے ہو، کیا چھن رکھتا ہے، یہ ہے کہ اوپر ہاتھ مار کر شاباش، اس کا تم کیا دیتے ہو؟ مال کما کر خود کھڑا کر لیتے ہو، وہ پورا آپ کو دیتا ہے، وہ پورا آپ کے حوالے کرتا ہے، تازی کتا ہے، تم کہو کہ پکڑو، وہ بھاگ جاتا ہے شکار کے پیچھے، کہو کہ رک جاؤ، بھوکا ہوتا ہے وہاں رک جاتا ہے۔
خود حملہ نہیں کرتا، مجھے میرے مالک نے کہا کہ مت جاؤ، میں نہیں جاتا۔ اور جب اس کو پکڑ لے تو سالم لا کر کہاں لاتا ہے؟ وہاں نہیں کہتا بھوکا ہوتا ہے، نہ 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 نہ، یہ مجھے میرا حق نہیں ہے۔ کس کا حق ہے؟ میری مالک کا حق ہے۔ پھر وہ مالک اس کو ذبح کرتے ہیں۔ شکار کو ایسے بھی تو جائز ہے، جب خون نکل جائے اس کا، وہ دبائے نہیں ہے آپ گلے ملے میں، تو اس کے سامنے لاتا ہے اور رکھ دیتا ہے۔ تم اس کو ذبح کر، اگر زندہ ہے ذبح کرتے ہو، اگر اس سے خون نکلا ہو تو نکلا ہے، تو اس کو انتڑیاں نکالتے ہو، وہ کتے کو ڈالتے ہو، ویسے تم کھاتے نہیں ہو، خراب خراب گوشت اس کو ڈالتے ہو اور خود سب کھاتے ہو۔ تو آپ اب سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب تمہارا گندم پیدا ہو جائے تو 10% عشر جب وہ فقیروں کو دے دو، اور باقی اس کا حکم میرا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور باقی گھر میں لے جاؤ۔ ہم اس میں اعتدال کرتے ہیں، اس میں خمس ہے یا ہے، جو دینے والے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں دیتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کل نمک سب ملا تول دے مولی، وہ تو اس طرح کر کہتا ہے۔ اب آپ اپنے اوپر گواہ ہے گواہ نہیں ہے کہ واقعی کیا ہے؟ نہ شکریہ ہے نہ قدرے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کے حکم میں پھر فائدہ ہمارا ہے۔ گھوڑے کے چال میں فائدہ کس کا ہے؟ گھوڑے کا نہیں ہے، اور اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو قدردانی کرتے ہیں مجھے کچھ نہیں ملتا اس سے، نہ مجھے پرواہ ہے اس سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہو، اسے تمہارا نفس ترقی کرے گا، تمہاری اخلاقی ترقی ہوگی، تمہاری روحانی ترقی ہوگی، تم جہاں تمہیں پرواہ بھی کریں گے۔ مجھے کیا عمل تم سے لینا ہے یا دینا ہے؟ مجھے دینا ہے، لینا تو نہیں ہے تم کو تم سے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم، تمام عالم اسی کیا ہے؟ پرواہ، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ناشکرے ہیں یہ اپنے رب کی طاقتوں کو نہیں دیکھتے۔ انسان کو جب دل پر دنیا کی پردی نہ ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو، قدرتوں کو بے نقاب دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہے، کسی اور طرف سے نہیں مل رہا ہے، کہ مجھے کرسی ملی ہے، کسی دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ عہدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ کسی کی مہربانی نہیں ہے، کس کی مہربانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، فضل و کرم ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے جو ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، زید کو جو ملتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ تو ساری چیزیں بے نقاب ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غزوہ کے موقع پر ساتھی بکھر گئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، سو رہے تھے آرام کے لیے، پڑاؤ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا تلوار لٹکا کر اور کسی ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ایک بڑا دیو ہیکل آدمی آ گیا، کافر تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور لیٹی ہوئی ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو اس نے فوراً تلوار پر قبضہ کر کے مٹھا بیتا، تو ہیکل بیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا بیتا، اور اس کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ تلوار کس کے پاس ہے؟ اس بدو کے پاس ہے۔
اب اوپر سے کہتے کہ اے محمد آج مجھے تجھ کون چڑھائے گا. اس کے اپنی بازو پر قوت بازو پر ناز تھا، پھر وہ کڑا تھا اسی پر ناز تھا، پھر اپنی تلوار پر ناز تھا کہ میرے پاس تلوار ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا تھا کہ ہاتھ بھی رب کا ہے، تمہارا ہاتھ، تمہارے تلوار کے اندر جو دار ہے وہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تمہارے اندر جو طاقت کی خون دوڑتی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھ اٹھائی، کہا کہ اللہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن طاقت کو دیکھ رہا تھا، قدرت کو دیکھ رہا تھا. تو اس کب کپا گیا، ہاتھ تلوار گر گیا، نبی کے اس پر سوار ہو گیا کہ اب تم مجھ سے کون چڑھائے گا. تم بڑے اچھے اخلاق والے ہو. سب کرام کو بلایا کہ دیکھو یہ تو یہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ کی ہے. اللہ تعالیٰ وجہ بتاتے ہیں. میں تمہارے سامنے ہوں، ہر چیز میری طرف سے تم کو ملتی ہے، اور تمہاری فطرت یہ ہے کہ تم اس کی طرف وہ اگر آپ کی یہ اس دل کو آپ خراب نہ کرو تو تم کیا ہو، ایسی حالت پر کھڑے ہوں گے. فطرت تمہاری یہی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ انسان بے شک مال کا، منصب کا بڑا شدید محبت کرتا ہے. اس شدید محبت نے اس کی دلوں پر پردے ڈالتی. اسی لیے وہ ظاہر چیزوں کو دیکھتا ہے اور ظاہر چیزوں کے جو مالک ہے اس کو نہیں دیکھتا، اس کی طاقت کو نہیں دیکھتا، اس کی قدرت کو نہیں دیکھتا. زنگ اس پر چڑھ چکا ہے. یہ زنگ جب دور ہو جائے، تزکیہ تصوف اس کے لیے ہے کہ آنکھوں کا آپریشن ہو جائے. کن آنکھوں کا؟ دل کی آنکھوں کا. لا تعمل ابصار لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، لیکن جو دل سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. پھر آدمی دیکھتا ہے لیکن مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، اسی لیے مخلوق سے ڈرتا بھی ہے، مخلوق سے دبتا بھی ہے، مخلوق کے سامنے کیا کرتا ہے؟ جھکتا بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ علاج بتاتا ہے. قبر کو یاد کرو، تمہیں مرنا ہے، اور وہ جب مرو گے پھر تمہیں اٹھنا ہے. جب اٹھو گے تو یہ نہ سمجھو کہ وہاں کوئی بہانہ چلے گا. آج تو کہہ دیں آپ کسی کے خلاف غیبت کرو، اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ اس سے بچ جائیں. تو میرا جھوٹی ہیں، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ چھپ کے لوگوں کے اندر پھرتے ہو. اور اس طرح آپ کی نیت کو بھی اللہ تعالیٰ نکال دے گا. دیکھو تم کہتے کہ میں صدقہ دے رہا تھا، دیکھو تم ویڈیو بنا رہا تھا، یہ ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، دیکھو اب تو کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سخی کا ہے. آپ کا صدقہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے اندر جو آپ کی نیت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. آپ کا جہاد بھی سامنے آ جائے گا کہ دیکھو میں اللہ کے لیے اتنا دیکھے لوگ مجھے بہادر کا ہے، یہ بھی سامنے آ جائے گا.
اس دن ساتھ من سامنے ابھی علاج کر رہا تھا کہ اس دن کو یاد کرو. جب اس دن کو یاد کرو گے تو تمہارے دل کا زنگ کیا ہو جائے گا؟ اتر جائے گا. انسان جب زیادہ قبر کو یاد کرتا ہے، آخرت کو تذکرہ کرتا ہے، تو اس کی دل سے زنگ دور ہو جاتی ہے. آج کل ہم فلسفے بہت پڑھاتے ہیں، اس لیے زنگ دور نہیں ہوتے. واعظ ہوتے ہیں وہ فلسفے پڑھاتے ہیں. ایک دن ایک آدمی لگا رہا کہ جب آپ یہ انگلیوں کو صاف کریں گے، اس میں یہاں جراثیم ہے اور وہ بڑے بڑے شفا بخش ہے. جب اس کی چاٹو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. اب آدمی اس نیت سے کرے گا، واقعی ایسا ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں ہوگا. اس نیت سے کرے گا تو اس کو خدا کہاں ملے گا؟ وہ تو سنتوں میں فائدہ دے گا. پھر کسی کو کہے کہ آپ سنت پر عمل کرو تو تم کو 20 روپے مل جائیں گے. وہ کہتے ماشاء اللہ. خدا کے لیے سنت پر عمل کرتا ہے یا 20 روپے پر کرتا ہے؟ اس پر کل میں نے بات کی تھی، یاد ہے وہ جو اخلاص پر بات کی تھی یا پہلے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کیا وہ نہیں جانتا جب اکاڑے جائیں گے جو کچھ قبروں میں ہے؟ یہ تو آدمی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ انسان ہوا، عمل ہوا، اس سے اٹھ جائے گا. عمل ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ اٹھ جائے گا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ کسی کے کندھے پر سانپ ہوگا اور وہ راتا ہوگا. سانپ مال ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں نکالی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے شان دکھائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. وہاں بہانہ نہیں چلے گا کہ میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا. لوگ کہتے ہیں آج کل بہانے ڈھونڈتے ہیں. غلط کام بھی کرتا ہے. میں بھی آپ بارے میں کہتا ہوں، اور جو ایک دیندار لوگ ہوتے وہ دینداری وہ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ دینداری بھی خراب نہ ہو جائے اور پوری طرح گناہ بھی کرے. غیبت کرے، حسد رکھے، یہ ساری گناہ نہیں ہے. کیا ہے؟ گناہ بھی کرے اور نکنام بھی ہو جائے. ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ بہتان بھی لگائیں گے. یہ کہتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور دلوں میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو ظاہر کیا جائے گا. بس اس کو یاد کرو، انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اس باتوں کو بار بار پڑھو، یاد کرو. اس پر بھی اگر آپ عمل کر رہی ہے، اس ایک صورت پر کیا ہو جائے گا؟ ہمارا بیڑا پار ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر. اللہ تعالیٰ آج اس کو پتہ ہے، لیکن آدمی کبھی کبھی آج پتہ ہوتا ہے پھر کل بھول جاتا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہ وہ بھول جائے گا. آدم علیہ سے لے کر آخر تک تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ایسی ہیں. بے شک ان کا رب اس دن خوب ان سے خبردار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائیں. ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ اپنا وہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے گناہوں کا وہ دور فرما دیں اور ہم کو شاکر بنا دیں. کیونکہ شاکر اس وقت آدمی بن جاتا ہے کہ جب دل سے زنگ اتر جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے.